وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت تجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہیں اور یہ مسجد روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر زمین سے سب سے بہترین ٹکڑا اللہ کا گھر مسجد ہے اور روئے زمین پر زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روئے زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا اور آج کی جو بزم ہے یہ بالخصوص ہمارے برادر مکرم جناب بھائی ہمارے دوست حافظ محمد کاشف مرحوم کے سال ثواب کی بزم ہے آج انہیں ہم سے جدا ہوئے 1 سال مکمل ہو چکا ہے تو یہ وقت میرے اور آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے کوٹ مٹن کے شہنشاہ کی اگر بات کریں تو وہ اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں میں کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازاں نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فرید ایتھے ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ایک دن ہم نے بھی یہاں سے جانا ہے اور یوں ہمیں بھی سال نہیں کئی سال بیت جائیں گے وہ دن میرے اور آپ پر بھی آنے والا ہے وقت قریب ہے یہ کب سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور ہمارا جو دنیا سے ایک سلسلہ چل رہا ہے یہ منقطع ہو جائے ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ ختم ہو ہم بیدار ہو جائیں اس سے پہلے کہ میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں اور پھر ہوش کے آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں ہم آج ہی اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے رب کے حضور آ جائیں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو انسانوں کی زندگی کے لیے ایک بہترین ضابطہ بنایا ہے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا قرآن مجید فرقان حمید کو حرز جاں بنایا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا وہ لوگ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور اللہ نے قیامت کے لیے انہیں اپنی ابدی اور سرمدی نعمتوں کا حقدار بنایا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا یہ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آپ توجہ میری طرف رکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وہ کائنات کے جس حسین کونے میں بسا ہوگا وہ چاہے جس قدر آرام دہ سہولت والی جگہوں پر رہتا ہوگا وہ آسودگیوں میں رہتا ہو وہ آسائشوں میں رہتا ہو فرمایا جو بھی میرے ذکر سے روح گردانی کرے گا وہ چاہے جتنی مرضی آرام دہ جگہوں پر رہے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے پھر اس کی آسائشیں اس کی طاقتیں اس کا پیسہ اس کی نمود و نمائش اللہ فرماتا ہے کوئی کام نہیں آنے والی کہ جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی وہ لگزری مکانات میں چاہے رہے وہ لگزری گاڑیوں میں بیٹھے
فرمایا پھر اسے سکون میسر نہیں آنے والا کہ جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کر دی. فرمایا وہ چاہے جتنا مرضی سرمایہ کار ہو، جو کچھ مرضی عہدہ رکھتا ہو، جتنی مرضی اس کی پاور ہو، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے اگر وہ موڑ دیا ہے تو پھر میں دنیا کے اندر آسائشوں کے باوجود بھی اس کی زندگانی کو تنگ کر دوں گا تاکہ اسے پھر سکون میسر نہیں آئے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور نماز ہے اور ذکر الہی ہے. اب ان باتوں کو سمجھیے گا. کیا لکھا مفسرین نے؟ کہا ذکر سے مراد قرآن ہے اور نماز ہے. اب اس آیت کا ترجمہ سمجھیں. اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے قرآن اور نماز سے روح گردانی کی میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دوں گا. آج میں اور آپ نماز کے جتنے دور ہیں اتنی گھر کے اندر آزمائشیں پیدا ہوتی، گھروں کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے. پورے گھر کے ممبر ہونے کے باوجود بھی، پوری فیملی ہونے کے باوجود بھی، گھر کے افراد موجود ہونے کے باوجود بھی ان میں تنہائی محسوس کرتے ہیں. ہم ان کے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میری زندگی میں کسی آسائش کی کمی رہ گئی ہے، میرے گھر کے اندر شاید کسی دنیاوی سہولت کی کمی ہے. میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم رب کے ذکر سے روح گردانی کیے بیٹھے ہوتے ہیں جس کے سبب ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی سکون میسر نہیں آتا. تو یہ رب کا ذکر، نماز اور قرآن. کاش کہ ہم قرآن کو حرز جام بنائیں، کاش کہ ہم نماز سے دل لگائیں. خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو نماز اور قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے پاس سہولیات تو نہیں، ان کے پاس آسائشیں تو نہیں، پھر بھی ان کی یہ دنیا اور ان کی یہ کچی کلی ان کے لیے جنت کی مثل ہوتی ہے. لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے رب کے ذکر سے روح گردانی کی، قرآن سے منہ موڑا، نماز سے منہ موڑا، بڑے بڑے محلات بھی ان کے لیے جہنم کی مثل بن جاتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. ایک بڑھیا تھی، بات کو سمجھیے گا ذرا. علماء نے لکھا ہے، کہا کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا. وہ گھر سے کہیں دور رہا کرتا تھا. ہر مہینے وہ اپنی والدہ کو ایک خط بھیجتا. والدہ ان پڑھ تھی، لخت جگر کا خط آتا، پڑھنا تو آتا نہیں، بس وہ چوم کر آنکھوں سے لگا کے اس کو اپنی پیٹی میں رکھ لیتا. ہر مہینے بیٹے کا خط آتا، ماں چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور پیٹی میں رکھ لیتی. سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی. ہمسایوں نے خط لکھا، کہا کہ جوان تیری ماں بڑی سخت علیل ہے، اپنی ماں کے علاج اور معالجے کے لیے کوئی رقم بھیج. اس نے بدستور خط بھیجنے شروع کیے. خط آتا، ماں ان پڑھ تھی، چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور پیٹی میں ڈالا. وقت گزرتا رہا. اب ماں بستر مرگ پر آ گئی. علالت میں زندگی کی آخری سانسیں مکمل کرنے لگی. ہمسایوں نے خط لکھا، کہا کہ جوان تیری ماں زندگی کی آخری سانسیں مکمل کر رہی ہے، پلٹ کر آ جا. جوان نے وہاں سے رکھتے سفر باندھا. اس کے گھر کی دہلیز میں پہنچنے سے پہلے ماں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی. بیٹا آیا، بیٹے نے انتظام کیا، غسل کا، کفن دفن کا انتظام کیا. دفن ہو گئے. آ کر بیٹھے لوگ فاتحہ کے لیے آ گئے اور ہمسائے قریب میں آ کر بیٹھے جوان کے پاس. جوان کے کان میں کہتے ہیں، جوان بڑا عجیب شخص ہے، ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی ماں تھی، تو نے اس ماں کی کوئی خدمت ہی نہیں کی. تیری ماں آخری وقت میں اذیتیں لے کر دنیا سے گئی. تیری کمائی کس کام آئی؟ تو نے ماں کے علاج کے لیے کچھ بھی نہ بھیجا. جوان کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا میں نے کچھ نہیں بھیجا؟ کہا ہر مہینے تو خط بھیجتا تھا. کہا کہ جوان تیری ماں نے تو آخری وقت میں بھی ہمیں پکارا، ہم اس کے دوا دارو کا انتظام کرتے رہے اور تو کہتا ہے میں سب کچھ بھیجتا رہا. اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو خط بھیجے. گھر کے اندر داخل ہوئے، کمرے میں پیٹی کو دیکھی، تالا لگا تھا. تالا توڑا، اندر دیکھا تو جوان نے جتنے بھی خط بھیجے تھے وہ درجنوں خط اس پیٹی کے اندر موجود تھے. لوگوں نے کہا کہ اس خط کے اندر کیا تو بھیجتا رہا؟ اس نے کہا خط کھولو تو صحیح. جس خط کو بھی کھولتے اس خط میں ایک چیک موجود ہوتا تھا، پیسوں کا ایک چیک موجود ہوتا تھا. اب ماں چونکہ ان پڑھ تھی، وہ چومتی، اپنے لخت جگر کا خط آنکھوں سے لگاتی اور پیٹی میں ڈال دیتی. اس ماں کو یہ پتہ نہیں تھا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کہ اس خط کے اندر تو میری زندگی کا سامان موجود ہے، لیکن وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، لا علمیت کی وجہ سے اپنی زندگی کا سامان کھو بیٹھی. علماء کہتے ہیں کہ آج ہم بھی اس بڑھیا کا کردار ادا کر رہے ہیں. قرآن اٹھاتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگا کے الماری میں رکھ دیتے ہیں. ہمیں خبر نہیں
کہ اس قرآن کے اندر تو ہماری بخشش کا سامان موجود ہے. آج ہم بھی قرآن کے ساتھ اس بڑھیا والا کردار ادا کرتے ہیں. حالانکہ قرآن اس لائق نہیں تھا. قرآن اس لیے نہیں تھا کہ ہم چوم کر آنکھوں سے لگا کے صرف اس کو لکھ دیتے. قرآن کا یہ حق نہیں تھا صرف، بلکہ قرآن کا یہ حق تھا کہ ہم الحمد کی الف سے پڑھ کر والناس تک پڑھتے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک رب نے جو جو پیغامات دی ہیں ان کو سنتے، ان کو پڑھ کر ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارتے. لیکن میں اور آپ اس سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے قرآن مجید کو یا تو رکھا ہے صبح فجر میں مسجد میں آ کر وہ زیارت کر کے چوم کر جانے کے لیے، یا پھر بچی کو جہیز میں دینے کے لیے ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے، یا پھر ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے. ہمارے پاس قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں. اور بھیا قرآن اس لیے نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے بھی نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے ہے. ہم قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بیان کیا کیا ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدوں کو وصیت کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں بیٹا قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو، قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو. مریدوں نے عرض کی حضرت اگر رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. مریدوں نے عرض کی حضرت نہ رونا آئے نہ رونے جیسی شکل بنے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بیٹا پھر اپنی قسمت پر رویا کرو. کہ اتنا اللہ کا پاورفل کلام پڑھ کر بھی اگر تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی تو پھر اپنی قسمت پر رویا کرو. آج میں نے اور آپ نے قرآن مجید کو صرف ایک کتاب کی حیثیت دی ہوئی ہے. ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ نے اس کے اندر کیا میسیجز لی. اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے ترقی کی کتنی راہیں رکھی ہیں. اور آج ہم قرآن سے دور ہیں تو تبھی تو پھر چیزیں ہمارا مقدر بن چکی ہیں. آج ذلت بھی ہمارا مقدر ہے، رسوائی بھی ہمارا مقدر ہے، مصیبتیں بھی ہمارا مقدر ہیں، آزمائشیں بھی ہمارا مقدر ہیں. خدا کی قسم ہم آج سے قرآن کو حفظ جاں بنائیں، اس کو سمجھیں. مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تنزلی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے جو مسلمانوں کو پہلے عروج عطا فرمایا تھا آج بھی وہ عروج میرا اور آپ کا مقدر بن جاتا ہے. ہم قرآن کو سمجھے تو صحیح. وہ اقبال نے کہا تھا نا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اقبال آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا. میں اور آپ نکل کسی اور طرف گئے. حالانکہ زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا جس میں ہم پڑے ہوئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ زندگی کا مقصد تھا. صوفیاء سے پوچھو وہ تو کہتے ہیں لیعبدون نہیں، اس کا معنی ہے لیعرفون، کہ ہم نے لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. ہم دوسری طرف نکل گئے. آج قرآن مجید سے ہم دور ہو گئے. ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. خدا کی قسم ذکر خدا کو حرز جاں بنائے. جن لوگوں نے ذکر خدا کو حرز جاں بنایا پھر ان کے لیے دنیا کا کوئی بھی شخص اہمیت نہیں رکھتا تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. آپ کے پاس ایک جوان آیا، آ کر کہتا ہے حضرت آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ کوئی ہماری طرح تو ہوتے نہیں تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے، اور ایسے کسی کو اپنی صحبت بھی نہیں دیتے تھے. ان کے دل پڑھ لیا کرتے تھے یہ حضرات. تو آپ کی صحبت میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے اجازت دی. کہا کہ اجازت ہے. رہنے لگا. پہلا دن تھا، فجر کی نماز مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے. کہا جوان ادھر آ. قریب آیا. آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرا نام زید ہے. دن گزر گیا، رات ہوئی، پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھائی. پھر اسے بلایا. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے زید. تیسرا دن پھر آپ نے فجر کے بعد اس کا نام پوچھا. چوتھا دن پھر پوچھا. پانچواں دن پھر پوچھا. چھٹا دن پھر پوچھا. یہ سلسلہ چلتے چلتے اس جوان کو مولانا روم کے پاس 20 سال بیت گئے. کتنے؟ 20 سال کا عرصہ. سرکار تھوڑا نہیں ہوتا. 20 سال کے اندر 20 سال کا عرصہ بیت گیا. 20 سال گزر گئے. 20 سال گزرنے کے بعد حضرت کی روش کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی. طریقہ برقرار رہا. 20 سال کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھائی. اس کو بلایا. آپ نے فرمایا بیٹا نام کیا ہے؟ کہتا ہے زید. نام بتانے کے بعد اب جوان رو پڑا. آنکھوں میں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی. روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضرت کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی کر بیٹھا ہوں. 20 سال سے اپنا نام بتا رہا ہوں. حضرت اس ایک مرید کا نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوتا. آپ نے سر جھکایا. کہا کہ شہزادے خطا تجھ سے نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ جس دن سے جلال الدین کے دل کی تختی پر رب کا نام لکھا ہے اس دن سے جلال الدین کو کسی کا نام یاد ہی نہیں رہتا. آج مجھے اور آپ کو تو سارے نام یاد رہتے ہیں. نہیں رب یاد تو رب کا نام. کہا تھا نا اس کا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہارتا. جنہوں نے رب کے نام
नाम की माला जपी है ना, जिन्होंने रब के नाम को हिफ्ज़ जान बनाया है, खुदा की कसम अल्लाह ने उसे दुनिया में भी सुरखरू अता फरमाई है और आखिरत में भी अल्लाह ने उसे नेमतों का हकदार फरमाया है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन साद तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ पर रहा करते थे, बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया था। वक्त गुजरा, आपने जब लोगों की खस्ता हालत देखी ना, तो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अपना इलाका छोड़ के जंगल की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन साद तुस्तरी को एक दिन गुजरा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता गुजरा ना, तो जो महल्ले वाले थे उन्होंने देखा कि हजरत की ज़ियारत से महरूम है, हजरत के कलाम से भी महरूम है। कहा कि बड़ी बात है कि काफ़ी दिनों से हजरत तशरीफ ही नहीं ला रहे, बातें होती नहीं। आप बड़े परेशान हुए, महल्ले वाले मोतबर अफराद मिले, उन्होंने कहा हजरत की जो है जांच पड़ताल कीजिए, कहाँ तशरीफ लेकर गए। वो समझते थे कि अल्लाह वाले हों तो अल्लाह के वालों के सदके अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। वो समझते थे कि जहाँ पर अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह रहमत नाजिल फरमाता है। इन बातों को जानने वाले थे। महल्ले के मोतबर बंदे इकट्ठे हुए, लोगों से पूछताछ की, किसी ने बताया कि हजरत तो जंगल की तरफ अपना बिस्तर उठाकर चले गए। ये मोतबर अफराद जंगल की तरफ रवाना हुए। जब जंगल में पहुंचे ना, तो देखा कि हजरत नमाज की नियत बांध कर खड़े हैं, नमाज की नियत बांध कर खड़े हैं। अब लोगों ने देखा कि अभी नमाज से फारिग होते हैं। जैसे ही आप नमाज से फारिग हुए ना, तो लोगों ने इर्द गिर्द हल्का बना दिया, इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए। और कोई कहने लगा हजरत खैर तो है, आप मोहल्ला छोड़कर आ गए, मेहरबानी करें वापस चले। एक शहजादा बोला बीच में से, कहता है हजरत यहाँ आप तो तन्हे तनहा हैं, यहाँ आपका कौन है, यहाँ आपका कौन है, यहाँ तो आप अकेले हैं। वहाँ आसूदियाँ मिलेंगी, आसाइशें मिलेंगी, नेमतें मिलेंगी, हम सारे आपके साथ हैं, जहाँ आप अकेले हैं। जब लोगों ने कहा ना यहाँ आप अकेले हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन साद तुस्तरी ने फरमाया खामोश हो जा, खामोश हो जा, तुम्हें किसने कहा यहाँ मैं अकेला हूँ। कहा कि जब उससे बातें करने को दिल करता है तो अब्दुल्ला नमाज की नियत मान लेता है। कहा कि जब उसकी बातें सुनने को दिल करता है तो अब्दुल्ला कुरान खोल के तिलावत शुरू कर देता है। उन लोगों का मिजाज ये था, और मेरे और आपका मिजाज क्या है। हम अगर सुकून भी कहीं ढूंढे तो हमें चौकों पे सुकून मिलता है, ताशों के अड्डे पे, लुड्डों पे हमें सुकून मिलता है। वहाँ जाकर हमें सुकून मिलता है जहाँ लोग गीबतें कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर सुकून मिलता है जहाँ लोग दुनियादारों की बातें कर रहे होते हैं। अल्लाह वालों को सुकून ऐसी जगह पर नहीं, अल्लाह वालों को सुकून अल्लाह के जिक्र में भी लाकर। ये वो लोग हुआ करते थे। आइए आज इस बज़्म से नियत लेकर जाइए, और हमारे काशिफ भाई के लिए ये साले सवाब हो जाए। नियत लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं कुरान की तिलावत भी करूँगा और सारी नमाजें अदा करूँगा, सारी नमाजें अदा करूँगा। ये नियत लेकर जाइए, फिर देखिएगा इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल गुजरेगी, और अल्लाह ने चाहा तो कब्र भी नूर अला नूर होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से फिर अल्लाह की जो अबदी और सरमदी नेमतें हैं, जन्नती नेमतों के हकदार भी बनेंगे। ऐसा अपना ऐसा हम किरदार बनाएं। खुदा की कसम ये वो चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के करीब करने वाली चीज़ें हैं। हमें दुनियादारी कुछ नहीं देने वाली, कुछ भी नहीं देने वाली। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आप 7वें सहाबी हैं जो आका अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, 7वें सहाबी थे। और आपका इतना मकाम और मर्तबा इस कदर जलीलुल कद्र थे कि आपसे काफिर भी कब कबा जाते थे। एक वक्त आया कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। आपका बेटा उमर बिन साद आपके पास आया कर कहते हैं अब्बा जान खैर है, आप यहाँ जानवरों की देखभाल कर रहे हैं और उधर लोग खिलाफत की बातें कर रहे हैं, उधर ओहदे तकसीम हो रहे हैं, आप यहाँ पर जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। आपने अपने बेटे के करीब गए और अपने बेटे के सीने पर हाथ रखा, फरमाया उसकुत। क्या फरमाया? उसकुत। का बेटा खामोश हो जा, तुझे पता नहीं मैंने अपने मुस्तफ़ा करीम से एक फरमान सुना था। का मैंने रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम से फरमान सुना था, का मेरे हुजूर ने फरमाया था इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दा अल गनिया अत्तकिया अल खफिया। ताकि अल्लाह ओहदेदारों से नहीं, अल्लाह मालदारों से नहीं, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो परहेजगार भी हो, गुमनाम भी रहता हो और फकर के आला दर्जे पर फाइज भी हो। कि अल्लाह तो ऐसे बंदों से मोहब्बत फरमाता है, कि अल्लाह मालदारों से मोहब्बत नहीं फरमाता। ये वो बातें हैं जो रब के करीब करने वाली हैं। हम कुरान को भी हिफ्ज़ जा बनाएं। मैंने जो आयत तिलावत की थी मैं उसको मुकम्मल करता जाऊँ। फरमाया वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे जिक्र से मुँह मोड़ा, एराज़ किया, नमाज और रोज़े को छोड़ा, उसे फसे बुश डाला, अल्लाह फरमाता है फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी ज़िंदगानी को तंग कर देंगे। कहा कि ये तो अज़ाब है उसके लिए दुनिया में, का के जिंदगानी को, का के दूसरा अज़ाब भी सुनो, का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, का के ऐसे बंदे को हम क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। का के दुनिया का अज़ाब ये जिसने रोज नमाज और कुरान से रूगर्दानी की,
اللہ فرماتے ہیں زندگانی تو تنگ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا. اور جناب یہ میں کوئی کسی کی کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ رب کی لا رہے بے عیب کتاب قرآن ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا. اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کا ہم حشر قیامت کے دن اندھوں کے ساتھ کریں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. کہا کہ جب اندھا اٹھے گا نا پھر پتہ ہے کیا کہے گا؟ قال، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ اللہ تو نے مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو انکھیارا تھا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے بینائی کی طاقت عطا فرمائی تھی، آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہا کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی، کہا آنکھیں دی تھی نا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی. روز اٹھتے جنازے دیکھتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کرتا تھا، ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لوگوں کو دیکھتا تھا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والے لوگوں کو دیکھتا تھا، گناہوں کے اڈے میں گناہوں سے لتھڑے ہوئے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا تھا. کہا کہ کتنی نشانیاں تیرے پاس آتی رہی، تو آنکھوں سے دیکھتا رہا. فنسیتها، تو نے ساری نشانیاں بھلا دی. پھر سن، جب تو نے دنیا میں ہماری نعمتوں کی قدر نہ کی، ساری نشانیاں بھلا دی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن ہم بھی تجھے بھلا دیتے. اللہ اکبر. اگر قیامت کے دن رب نے ہی بھلا دیا تو بھائی کچھ کام نہیں آنے والا. ایک ہی تو آسرا ہے رب کا، اگر وہ بھی بھلا اپنے بندوں کو بھلا گیا تو بتاؤ کیا بچے گا ہمارا؟ کچھ نہیں بچے گا. آج وقت ہے، آج ہم دارالعمل کے اندر ہیں. آج ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، آج بھی مشرق سے طلوع ہوا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے. وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو آج وقت ہے ہم آج پلٹ آئیں، اپنے رب کے در پر آ جائیں. خدا کی قسم بندہ ایک بار لوٹ کر اپنے رب کے در پر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر چھما چھم برستی ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو کس کے کہنے پر دھوکے میں آیا ہوا ہے؟ آپ پلٹ آ، اپنے رب کے در پر آ، تو اپنی جبین کو میرے در پر جھکا، تو نیاز مندی کا حق ادا کر. بے نیاز تجھے زمانے سے بے نیاز کر دے. آؤ مل کر نیت کرو کہ انشاءاللہ بقیہ ماندہ میری اور آپ کی جتنی بھی زندگی ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق گزرے گی، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. قرآن کی تلاوت آپ زیادہ نہ کریں. آؤ نیت کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کے نا صرف ایک رکوع ہم قرآن کا تلاوت کیا کریں گے. کتنا؟ جو قرآن کے حافظ نہیں ہے یہ ان کے لیے ایک رکوع ہم قرآن کا تلاوت کیا کریں گے. کتنا؟ ایک رکوع، کوئی زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے اندر 5 منٹ لگیں گے. صرف ایک رکوع. کون نیت کرتے ہیں ایک رکوع تلاوت کی؟ کاش کہ یہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں لائن لگی ہو، سارے قرآن مجید اٹھا کے بیٹھے ہو کہ قرآن یہ نہ ہو کہ ہم چوم کر رکھنے والے نہ ہوں، بلکہ چوم کر اس کو پڑھ کے سینے میں اتار کر اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں.